اگلی شام وہ بیونس آئرس پہنچ گیا تھا۔ وہ جلد از جلد پاکستان میں روشانی کے شایع نشان گھر بنانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ سرمایے کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ رات دن کی پرواہ کیے بغیر کام کر رہا تھا۔ یہ جرمنی کا شہر برلن تھا۔ وہ مائلہ آپا سے ملنا چاہتا تھا، ان کے اس شدید رد عمل کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ طلاق کا یہ انتہائی فیصلہ انہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا جب احمد خان ازبک نے شادی کی تھی۔ اب جبکہ ان کے 2 بیٹے بھی ہو چکے تھے، یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں یہ سراسر حماقتی تو تھی۔ وہ مقررہ وقت کے مطابق ڈنر سے پہلے ان کے فلیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ مائلہ کے نئے ہسبینڈ سے ملاقات اتفاقاً نہیں ہو سکی تھی، وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ رات کو فرصت ہو لینے پر مائلہ آپا سے گفتگو کرنے کے بارے میں سوچا تھا، مگر وہ بھی گویا جان چکی تھیں۔ تبھی پہلے ہی پیش بندی کے طور پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا، مجھے صبح کے لیے لیکچر تیار کرنا ہے، تم بھی تھکے ہوئے ہو، اب سو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اب مزید بھلا وہ کیا بات کرتا؟ آپا کے سرد رویے کی وجہ سے جو تلخی ابھی فی الحال وہ محسوس کر رہا تھا، رفتہ رفتہ اس کرواہٹ کا اثر زائل ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتیوں پر ایک بھولے بھالے معصوم سے نوخیز چہرے کا عکس نمودار ہونے لگا تھا، جس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی۔ وہ کسی دھلے ہوئے تر و تازہ گلاب کی مانند تھی، شگفتہ، دل فریب اور حسین۔ وہ ہر رنگ میں بہت پاکیزہ تھی، دل نشین اور معصوم۔ ولی خاقان نے یہ حیثیت سے سوچا تھا کہ کیا احمد خان ازبک اپنی بیٹی کو ولی خاقان کے حوالے کرے گا، وہ جو ان کی سابقہ بیوی کا بھائی ہے، جسے انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ کتنے احسان تھے احمد خان کے ان پر، مگر آپا نے خان کی کسی قربانی یا احسان کو یاد نہیں رکھا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے اچھی اور مہنگی تعلیم احمد خان کی بدولت حاصل کی تھی۔ جب مائلہ نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور مالک مکان نے اپنا گھر خالی کروا لیا تھا، ان دونوں رشتہ دار بھی اپنے رنگ بدل چکے تھے۔ تب احمد خان نے ہی انہیں سہارا دیا تھا۔ مائلہ احمد خان کی سیکرٹری تھیں۔ پھر ایک دن انہوں نے گھر آ کر بتایا تھا کہ وہ احمد خان سے شادی کر چکی ہیں۔ صرف چند دن بعد وہ سب ازبک ہاؤس میں شفٹ ہو گئے تھے، جہاں ہر طرح کی آسائشات تھیں، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر اپنائیت نہیں تھی۔ آپا کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں رہا تھا۔ مائلہ نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ جوڑ لیا تھا۔ 10 سال بعد آپا کی احمد خان سے علیحدگی کم از کم ان کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ناشتہ کیا، پھر اچانک ہی اس کے دل میں شدید خواہش ابھری کہ وہ روشانی سے بات کرے۔ اس کی انگلیاں ازبک ہاؤس کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ فون روشی نے ہی اٹھایا تھا۔ ولی بھائی، روشی کی نیند ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کیسے ہیں ولی بھائی، کب آئیں گے؟ روشی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ابھی فی الحال تو بہت کام ہے، وہ اسے اپنے کام کی تفصیل بتانے لگا تھا۔ اچھا تو پھر آپ میرے لیے ہومنگ برڈ لے کر آئیے گا۔ ہومنگ برڈ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ولی حیران ہوا۔ یہ چیز نہیں، پرندہ ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ۔ روشی اب اسے پرندوں کی نسل کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ شاید اسے ایک بہترین سامع کی ضرورت تھی جو اس کی گفتگو کو بڑے شوق اور تحمل سے سنتا رہتا اور قطعاً بور نہ ہوتا۔ یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ روشی کو سارے جانور خوبصورت ہی لگتے تھے، وہ غلیظ سا ڈینی بھی۔ ولی نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ روشی کہہ رہی تھی، یہ پرندہ ایک جگہ رک کر پرواز کر سکتا ہے، پیچھے کی جانب بھی اڑ سکتا ہے، پرواز کے دوران اپنے پروں کو پڑپڑاہٹ سے گنگنانے کی آواز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ولی چشم تصور سے روشی کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کاش ولی بھائی میں ابھی ایک پرندہ ہوتی، جہاں مرضی پرواز کرتی، وہ حسرت سے کہہ رہی تھی۔ نہ ویزے کی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی، نہ پاسپورٹ کے جھنجھٹ میں وقت اور پیسہ برباد کیا جاتا، نہ سرحدوں پر چیکنگ جیسی جھنجھلاہٹ کا شکار ہونا پڑتا۔ ولی نے اس کی رنجیدگی محسوس کر کے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا یہ بتاؤ کالج کیسا جا رہا ہے؟ پھر وہ کافی دیر روشی سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ اس کی طبیعت ایک دم فریش ہو گئی تھی۔ تم نے میرا پرس چھینا ہے، وہ جو کوئی بھی تھی بہت تیزی سے اس سے ٹکرائی تھی۔ ولی نے مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو پھولی سانسوں سمیت چیخ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ ولی نے تنک کر غصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہ ابھی بھی بینک سے کرنسی چینج کروا کے باہر نکلا تھا جب یہ فضول انگریز لڑکی اس سے ٹکرا گئی تھی۔ تم نے میرا پرس چھینا ہے، وہ لڑکی ایک مرتبہ پھر چلائی۔ بکو مت ولی دہاڑا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ یورپ میں ایسے فراڈ معمول کی بات تھی۔ تمہارا والیٹ اس وقت مارک سے بھرا ہوا ہے، کہاں سے لیے تم نے اتنے نوٹ؟ ابھی فوراً میری رقم لوٹا دو ورنہ پولیس کو بلوا لوں گی۔ وہ اس کام میں ماہر لگتی تھی۔ پولیس کی دھمکی تو ان لوگوں کی نوک کے زبان پر مچلتی رہتی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے، ولی نے ناگوار سے کہا۔
میری رقم دو، وہ بھی کوئی ٹھیٹوں کے خاندان سے تھی۔ یہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے کرنا، میں ان داؤ پیچ سے اچھی طرح واقف ہوں، کسی اور کو الو بناؤ، ولی تلخی سے کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ لڑکی بھی بھاگتی ہوئی اس کے برابر چلنے لگی۔ پلیز مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ اب کہ اس لڑکی کا لہجہ التجائیہ تھا، اس نے میری رقم کہنے کے بجائے بھکاریوں کے انداز میں منمنانا شروع کر دیا تھا۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کسی اور کا راستہ روک لو، ولی نے بے مروتی سے کہا۔ مجھے کچھ رقم دے دو، میں نے دوا لینی ہے۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ میں بیمار ہوں، صبح سے بھوکی ہوں۔ باہر میں جاؤ تم اور تم لوگوں کی بھوک، مائی فٹ، ولی نے سخت تنفر سے کہا۔ تمہیں تمہارے اللہ کا واسطہ۔ اب وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ ولی نے کچھ چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا۔ ولی نے پہلی مرتبہ اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ لڑکی شاید حاملہ تھی۔ پلیز مجھے ماغ دے دو، میں دودھ اور ڈبل روٹی خریدوں گی۔ میری ماں بھی بیمار ہے، اس کو شدید بھوک لگ رہی ہوگی۔ وہ ایک مرتبہ پھر گڑ گڑائی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مجموعی طور پر وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، اس کی رنگت بے انتہا سفید تھی، اس قدر سفید کہ دوسری مرتبہ دیکھ کر دل کو کچھ ہونے لگتا تھا۔ آنکھیں نیلی تھیں یا سبز، ان میں موجود نمی نیلم براؤز کی مانند لگ رہی تھی۔ بالوں کا زردی مائل رنگ تھا، انڈے کی زردی جیسا، جو کہ بہت ہی برے لگ رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت جسامت کی مالک نوعمر لڑکی تھی۔ وہ اس شدید سردی میں بغیر کسی گرم سویٹر کے ٹھٹر رہی تھی۔ ولی نے 2 پل میں ہی اس کی مالی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس کے دل میں سامنے کھڑی اس لڑکی کے لیے ذرہ برابر ہمدردی نہیں تھی۔ وہ ایک تلخ نگاہ اس پر اچھالتا آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آ گئی، ادھر ادھر دیکھ کر وہ دھیمی انداز میں بمشکل بولی، میرا نام جلینا ہے، سب مجھے جلی کہتے ہیں، تم بھی جلی کہہ سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے رقم کے متعلق بتا دو۔ کیا تم مجھے آج کے دن کا راشن خرید کر دے سکتے ہو؟ مائی گاڈ، ولی کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ حالانکہ یورپ میں جگہ جگہ سڑکوں پر کچھ وقت دینے والیاں مل جاتی ہیں، تم، ولی نے گویا ڈانٹ پیسے، کوئی کام وام کر لو، کسی کے گھر برتن دھو لو، کوئی کچرا اٹھا لیا کرو، کسی ہوٹل میں ڈش واشنگ کر لو۔ وہ دہاڑا، یہ آسان نہیں ہے، جلینا کے آنسو چھلک پڑے۔ جہنم میں جاؤ تم، وہ غصے سے پھنکارا۔ جلی تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے برابر چلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں تمہارے برتن بھی دھوں گی، صفائی بھی کروں گی، اور جو تم چاہو گے میں کروں گی۔ ابھی فی الحال کرسمس کی وجہ سے چھٹیاں ہیں، ان دنوں کام ملنا مشکل ہے۔ آؤ میرے ساتھ، ولی نے چھڑ کر قدم بڑھا دیے۔ بیونس آئرس میں اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ یہاں جرمنی میں اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی تھی، سو وہ چند دن بعد یہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ فی الحال وہ ایک کرائے کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ وہ یہاں کچھ سال کام کرنا چاہتا تھا، کم از کم اتنا سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایک گھر اور ذاتی بزنس شروع کر سکے۔ یہ ساری صفائی کر دو، برتن بھی دھو دینا، ویکیوم سامنے کیبنٹ میں موجود ہے۔ ولی اسے ہدایت دے کر خود کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ صرف 1 گھنٹے میں فارغ ہو چکی تھی اور وہ اپنا معاوضہ چاہتی تھی۔ ولی نے کافی سارے نوٹ اسے تھما دیے تھے اور کچن میں سے کھانے کی چیزیں لینے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ جلینا تم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ جانے لگی تھی جب ولی نے ایک دم اسے آواز دے کر روکا۔ تم شادی شدہ ہو؟ کچھ سوچ کر ولی نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، شاید سوچ رہی تھی کہ اسے کیا بتائے، پھر تلخی سے بولی، نو۔ جاؤ تم، ولی نے ناگواری سے کہا۔ اس پل ولی کو اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ لیٹن ہیوٹ کے فارم میں لائن میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ لیٹن ایک فشر مین تھا، اس کا کاروبار بہت بڑا تھا۔ یہاں سے ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ اور چھوٹے پیمانے پر مچھلی بیچنے والے کم ریٹ پر مچھلی خریدتے تھے۔ اس کی پڑوسن مارٹی بھی آئی تھی، وہ بھی مچھلی بیچنے کا کام کرتی تھی۔ اس نے ہر قسم کی مچھلی خریدی تھی۔ اب وہ جھینگے خرید رہی تھی۔ مارٹی کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ اتنی مہنگی مچھلی خرید سکتی تھی۔ جیلی کا ارادہ ٹرف لابسٹر خریدنے کا تھا۔ اس کے پاس صرف اتنی ہی رقم تھی کہ وہ کیکڑے کا گوشت خرید سکتی۔ یہ گوشت اس نے 3 بلاک گھوم کر بیچنا تھا اور صرف 3 مارک منافع کے طور پر ملنا تھا۔ اس کی ابھی سے ٹانگیں مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے شل ہو رہی تھی اور ابھی اسے پیدل چل کر واپس بھی جانا تھا۔ کیکڑے کا گوشت مغرب میں بڑی لذیذ ڈش سمجھی جاتی ہے۔ پہلے وہ لابسٹر اور پرونس کے سینڈوچ بیچا کرتی تھی، کرسٹیشنز کرڈ فش بناتی تھی، مگر ماں کی بیماری کی وجہ سے یہ کام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اس نے مچھلی بیچنے کا کام شروع کر دیا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ کام بھی چند دن تک ہی چل سکے گا۔ زیادہ دیر تک چلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی کمر اور ٹانگیں درد کی وجہ سے کرنے لگی تھی، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ یہ تجربہ کس قدر مشکل اور اذیت ناک تھا۔ یہ بچہ جو کہ اس کی مرضی کے خلاف دنیا میں آ رہا تھا، جسے ختم کرنے کے متعلق جلی نے کئی بار سوچا تھا، مگر عمل کا مرحلہ بہت مشکل تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد اس کی باری آ ہی گئی تھی۔ لیٹن ہیوٹ نے ہمیشہ کی طرح اسے للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ واپسی پر گوشت کا تھیلا اٹھائے
سوائے کمر درد بھلائے وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ 3 بلاک گھومنے کے بعد اور بھاؤ تو کرنے میں اس کا دماغ پلپلا ہونے لگا تھا، اور جب نوٹ گننے کی باری آئی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چند مارک کے نوٹ لے کر ایک چھوٹے یوٹیلیٹی اسٹور میں گھس گئی۔ صرف دالیں چاول خریدنے کے بعد پیسے ختم ہو چکے تھے اور مرے مرے قدم اٹھاتی بس کے ذریعے گھر چلی آئی۔ وہ جس علاقے میں رہائش پذیر تھی وہاں زیادہ تر سبزی فروش، خاکروب وغیرہ رہتے تھے۔ اس کی ماں بھی خاکروب تھی، مگر جیلی کو اس کام سے کراہیت آتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ماں سے دیکھتے کے ساتھ چلانے لگی، کیا خرید لائی ہے یہ؟ دالیں، صرف اور چاول، میں کیا کھاؤں گی؟ وہ جیلی کے ہاتھ میں موجود تھیلے کو دیکھ کر چلانے لگی۔